सिंध हुकूमत का अहसन इक़दाम, गरीब मरीजों के लिए किया एक और बेहतरीन काम। इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रामा में एंजियोग्राफी मशीन का इफ्तिताह कर दिया गया। रुकने सिंध असम्बली कासिम सुमरो ने एंजियोग्राफी मशीन का इफ्तिताह किया। मशीन से मरीजों को एक और सहूलत मुफ्त मिलेगी, अब कट नहीं लगाना पड़ेगा, सुई से मर्ज की तशखीस होगी। जो काम आपको पहले ओपन सर्जरी के थ्रू करना पड़ता था, जिसमें आपको एक लंबा कट लगाना पड़ता था और उसका ज़ख़म भरने में टाइम लगता था, पेशेंट को मोबाइल होने में टाइम लगता था, पेशेंट हस्पताल में ज़्यादा दिन दाखिल रहता था। कोरंगी मॉडल लाइब्रेरी में CSS के तलबा के लिए फ्री क्लासेस का इफ्तिताह। खालिद मकबूल सिद्दीकी, एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी शरीफ खान, म्यूनसिपल कमिश्नर अशफाक मुल्ला की शिरकत। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि कोटा लगाकर नौजवानों पर ब्यूरोक्रेसी के दरवाजे बंद कर दिए गए। रियासत के काम ये शहर खुद कर रहा है, ये जुल्म और ज्यादती नहीं तो और क्या है। सिंध हुकूमत का एक और बड़ा फैसला, अब स्कूल्स में गुलकारी सिखाई जाएगी। हुकूमत का ग्रेड 14 के 750 म्यूजिक टीचर्स भर्ती करने का फैसला। उम्मीदवारों से 17 अप्रैल तक दरख्वास्तें तलब। माह रमज़ान में भी शहरी गैस बंदिश के अजाब में मुब्तला। सहर व अफ्तार के औकात में गैस लोड शेडिंग मामूल बन गई। आगरा ताज कॉलोनी, बिहार कॉलोनी, जाकीवाड़ा, नानकवाड़ा में गैस गायब। नॉर्थ और न्यू कराची के मुताबिक सेक्टर्स में गैस की आंख मचोली जारी। PIB कॉलोनी, ब्रंस रोड, पाकिस्तान चौक, सफूरा गोट, सच्चल गोट में भी गैस की फराहमी मुअत्तल। कोरंगी, लियाकताबाद, औरंगी, लांढी, बल्दिया, कायमखानी कॉलोनी, डिफेंस और सदर में भी गैस बंदिश की शिकायत। खवातीन को सहरो अफ्तार बनाने में मुश्किलात का सामना। महंगाई के दौर में होटल से खाना मंगवाने पर मजबूर। गैस बहरान पर सिंध और वफाकी हुकूमतें मुतहरिक। मसले के हल के लिए कमेटी कायम करने का फैसला। वफाकी और सूबाई हुकूमतें कमेटी अरकान के नाम 2 दिन में तय करेंगी। वज़ीर आला सिंध का गैस तकसीम पॉलिसी पर नज़रसानी पर जोर। मुराद अली शाह से वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की मुलाकात। सूबाई वज़ीर तवानाई इम्तियाज शेख और सेक्रेटरी तवानाई अबू बकर समेत दीगर अहम शख्सियात की शिरकत। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि मुल्क में 62 ta 63% गैस पैदावार सिंध में होती है। सिंध की ज़रूरत के बरअक्स गैस फराहम की जा रही है। ईरानी कुकिंग ऑयल की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। 1 लीटर कुकिंग ऑयल 480 रुपए तक जा पहुंचा। 5 लीटर ईरानी कुकिंग ऑयल 2400 रुपए में फरोख्त। दुकानदार कहते हैं कि कुछ माह कबल 5 लीटर ईरानी कुकिंग ऑयल 1800 रुपए का था। ऑयल की फरोख्त कम होने से कारोबार बुरी तरह मुतासिर हुआ। शहरी खाने के तेल की कीमतें बढ़ने से परेशान। कराची में मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। महकमा कीमतों रसद के 3 अफसरान को काम से रोक दिया गया। इंस्पेक्टर्स में फैसल खान, शकील हैदर जैदी और अथर खान शामिल। नोटिफिकेशन जारी। रेलवे मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। वजारत खजाना से रेलवे को 5 अरब 70 करोड़ की ग्रांट जारी। मुलाजमीन को तनख्वाहों और पेंशन की अदायगी की जाएगी। 1 अरब 55 करोड़ रुपए से तनख्वाह का शॉर्टफॉल पूरा किया जाएगा। मार्च की पेंशन अदायगी के लिए 3 अरब 70 करोड़ रुपए मुख्तस। वजारत रेलवे पेंशन की रकूम आज बैंकों को मुंतकिल करेगी। ग्रांट मिलने के बावजूद बल्दियाती मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम। KMC के 14, DMCs के 28,000 मुलाजमीन को तनख्वाहें ना मिली। ईस्टर करीब आने के बावजूद मसीही मुलाजमीन भी तनख्वाहों से महरूम। सदर सज्जन यूनियन जुल्फकार शाह ने कहा कि मसीही मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी के लिए आज आखिरी दिन है। महकमा खजाना गुज़श्ता माह की तनख्वाह अदायगी में ताख़ीर का जिम्मेदार करार। मरदमशुमारी अमले का एहतजाज खत्म। मुज़ाकरात कामयाब। डायरेक्टर इदारा शुमारियात से असातिज़ा के 10 रुकनी वफ़द की बातचीत हुई। मुनव्वर घांगरों ने कन्वेंस अलाउंस की फराहमी की यकीन दहानी कराई। कहा कि काम मुकम्मल होते ही मुआवजे अदा किए जाएंगे। देखिए, हमारा मौक़िफ़ ये था कि ट्रांसपोर्टेशन की मद में जो इन्होंने DCs को पैसे दिए उसको कन्वर्ट करके हमें फ्यूल एडजस्टमेंट की जाए, क्योंकि ये फर्स्ट डे से फेलियर रहे हैं। हमें ट्रांसपोर्ट मुहैया नहीं की, पूरे कराची में मुहैया नहीं की है। तो हमने उस पर इनसे रिक्वेस्ट की थी 19 मार्च को आकर, जिस पर इनके शकील साहब मौजूद थे। उन्होंने मुझे कहा था कि आपके सजेशन में ऊपर दे दूँ।
قومی کرکٹر یاسر شاہ کا شاہ فیصل کالونی بچت بازار کا دورہ، اسسٹنٹ کمشنر اسما بطول نے استقبال کیا۔ سٹی 21 سے خصوصی گفتگو میں کہا کہ انتظامیہ کی کاوش قابل ستائش ہے، یہاں معیاری چیزوں کی دستیابی کراچی والوں کے لیے نعمت ہے۔ یوم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقع پر فول پروف سیکیورٹی کی تیاریاں، کراچی پولیس چیف جاوید عالم موڈھو کی زیر صدارت اجلاس، پولیس افسران پر مشتمل کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت، علماء، مجالس اور جلوس کے منتظمین اور دیگر عہدیداران کی شرکت، شرکاء نے قیام امن کے لیے پولیس اہلکاروں کے کردار کو سراہا، شہداء کے لیے دعائے مغفرت کی۔ فیروز آباد میں پولیس اہلکار کی خودکشی، سٹی 21 کی خبر پر گورنر اور پولیس چیف کا نوٹس، خودکشی پر مجبور کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم، کامران ٹیسوری کی مرنے والے کانسٹیبل کے بھائی کے الزامات کی تحقیقات کی ہدایت، پولیس چیف نے ڈی آئی جی ایسٹ کو 3 روز میں تحقیقاتی رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ جانوروں کی خوراک میں خرد برد کے الزامات، سینئر ڈائریکٹر چڑیا گھر خالد ہاشمی کو عہدے سے ہٹا دیا گیا، میٹروپولیٹن کمشنر کا ایڈیشنل چیف سیکریٹری کو خط، خالد ہاشمی کی مزید خدمات لینے سے معذرت کر لی۔ خالد ہاشمی کے دور میں کراچی چڑیا گھر 2 شیروں سے محروم ہوا، ہاتھی کی دیکھ بھال میں غفلت، کئی ہرن بیمار ہوئے، ایڈمنسٹریٹر کراچی خالد ہاشمی کی کارکردگی سے خوش نہیں تھے۔ نازش گل ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر پرائمری ضلع کورنگی تعینات، ڈپٹی سیکریٹری اسکول تعلیم زین العابدین کا تبادلہ، زین العابدین ڈائریکٹر ٹیچرز ایجوکیشن ترقیاتی اتھارٹی تعینات، کمشنر شہید بے نظیر آباد عبدالعلیم لاشاری کو عہدے سے ہٹا دیا، محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن میں رپورٹ کرنے کا حکم، سیکریٹری محکمہ برائے اقلیتی امور محمد عباس بلوچ کا بطور کمشنر شہید بے نظیر آباد تبادلہ۔ ایف آئی اے سندھ میں تقرر و تبادلے، کیپٹن عاصم خان کو ڈائریکٹر لاء تعینات کر دیا گیا، ڈائریکٹر لاء عبدالحمید بھٹو ڈائریکٹر ایف آئی اے حیدرآباد تعینات، ڈاکٹر فاروق احمد ڈائریکٹر آپریشن ساؤتھ سائبر کرائم تعینات۔ 286 اساتذہ کی بھرتیاں غیر قانونی قرار، محکمہ اسکول تعلیم نے 2012 میں جعلی ڈگریوں پر ملازمت پانے والے اساتذہ کو فارغ کر دیا، برطرف ہونے والوں میں لیب اسسٹنٹ اور نائب قاصد بھی شامل، عمران سولنگی، آسما، محمد علی، امتیاز علی بھی برطرف۔ بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے انٹرنیشنل لاءرز فورم کا ہم اقدام، گارڈن جماعت خانے کو پرنس کریم آغا خان کے پورٹریٹ کا تحفہ پیش، کریم خان آغا کی تصویر ممتاز مصور ندیم سبتین نے تیار کی۔ ہتھنی کے علاج کے لیے 11 رکنی غیر ملکی ٹیم کا دوبارہ چڑیا گھر کا دورہ، طبیعت میں بہتری لانے کے لیے ڈاکٹرز نے انجیکشنز لگا دیے، ساتھ ہی وٹامن کا کورس بھی شروع کر دیا۔ ڈاکٹر مرینا نے کہا کہ چلنے پھرنے سے بہتری آئے گی۔ سابق ڈائریکٹر چڑیا گھر خالد ہاشمی کے مطابق نور جہاں کی حالت میں 60% بہتری آئی ہے، 15 دن میں ہتھنی ٹھیک ہو جائے گی۔ 60% جو ہے ریکوری ہوئی ہے، اس کی جو سویلنگ تھی وہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آپ کے کیمرے کی آنکھ نے بھی دیکھا ہوگا، پہلی کی سوجن اور اب کی سوجن میں کافی حد تک تقریباً 60% ریکوری ہوئی۔ پارکو ریفائنری 5 روز کے لیے عارضی طور پر بند، پیداواری سرگرمیاں 11 اپریل کو بحال ہوں گی۔ ترجمان پارکو کے مطابق طے شدہ مینٹیننس کے تحت عارضی شٹ ڈاؤن کیا گیا، پیداواری عمل طے شدہ مرمتی کام کا حصہ ہے، اعلامیہ جاری۔ ملک کی زر مبادلہ ذخائر 9 ارب 75 کروڑ ڈالر رہ گئے، زر مبادلہ ذخائر 31 مارچ کو ختم ہوئے ہفتے میں 5.61 کروڑ ڈالر کم ہوئے، بیرونی قرض کی مد میں 3.6 کروڑ ڈالرز کی ادائیگی کی گئی، جس سے اسٹیٹ بینک کے ذخائر کم ہو کر 4.2 ارب ڈالر رہ گئے، کمرشل بینکوں کے پاس 5.55 ارب ڈالر ہیں۔ شرح سود میں اضافے پر تاجر برادری بھی بول پڑی، کراچی الیکٹرانک ڈیلرز ایسوسی ایشن کا شدید رد عمل، تاجر رہنما جاوید صدیقی نے کہا کہ کاروبار نہیں ہوگا تو معیشت کا پہیہ رک جائے گا۔ قرآن پاک میں سود کو اللہ سے جنگ کہا گیا ہے، حکومت عوام پر سود ڈال کر معیشت برباد کر رہی ہے۔ کراچی میں پاسپورٹ کا بیک لاگ برقرار،
ڈی جی پاسپورٹ امیگریشن کی فوری اقدامات کی ہدایت، بیک لاگ کو 50% کم کر کے 3 لاکھ تک لا چکے، چند دن قبل تک پاسپورٹ کا بیک لاگ 6 لاکھ تھا۔ مختلف محکموں میں تقرر و تبادلے اور ترقیاں، محکمہ بلدیات کے مزید 3 افسران کی گریڈ 17 میں ترقیاں، ترقی پانے والوں میں محمد لائق، حاجی گلاب جمالی اور کامران خان شامل۔ ڈاکٹر محمد جمیل کا ایڈیشنل ڈی ایچ او شرقی سے تبادلہ، ضلعی صحت افسر عملی تعینات، چیف مانیٹرنگ آفیسر ایویلویشن تعلیم تھر پارکر راجیش کا تبادلہ، راجیش ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر 2 عمرکوٹ تعینات، طارق امام چیف مانیٹرنگ آفیسر ایویلویشن تعلیم تھر پارکر تعینات، نوٹیفیکیشن جاری۔ یونیلیور اور اسماعیل فاؤنڈیشن کا صاف پانی کے مشترکہ منصوبوں پر اتفاق، اسماعیل فاؤنڈیشن کے سی ای او اور چیئرمین یونیلیور پاکستان کی کراچی میں ملاقات، حامد سہیل اور عامر پراسا کے مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط، آر او پلانٹ کے ذریعے روزانہ 2500 خاندانوں کو صاف پانی فراہم کیا جائے گا۔ رمضان میں نیکیاں کمانے کی دوڑ، این جی او، تعلیمی اداروں اور حکومت کا مشترکہ افطار دسترخوان، نارتھ ناظم آباد میں سیلانی ویلفیئر اور اسٹاف اسکول کے تعاون سے مستحق افراد کو افطار کرایا گیا، عائشہ منزل فلاحی ادارے کی بھی خصوصی دعوت افطار، شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ ماہ مقدس میں سٹی 21 کی خصوصی نشریات، رمضان مہربان کا موضوع ولادت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہا، علامہ فیصل عزیز، مولانا شبیر الحسن اور مسز ثنا نوید کی سیر حاصل گفتگو، ملیحہ حامد نے جوڑوں کی بیماری سے متعلق آگاہی دی، فیصل اتاری نے ہدیہ نعت، فیض اختر چشتی نے خوبصورت کلام پیش کیا۔ ہیپی ہوم اسکول کے 75 سال مکمل، اسکول کے کلفٹن کیمپس میں انٹر اسکول اسلامک کوئز مقابلوں میں مختلف اسکولز کے طلباء کی شرکت، جیتنے والے طلباء میں انعامات تقسیم کیے گئے، فائنل میں کامیابی طالبات پرجوش نظر آئیں اور گلوکار عاصم اظہر کو یوٹیوب کا گولڈن بٹن مل گیا۔ عاصم اظہر کے یوٹیوب پر 10 لاکھ سے زائد سبسکرائبرز ہیں۔ عاصم اظہر نے خوشی مداحوں کے ہمراہ انسٹاگرام پر شیئر کی، ان کی والدہ کو بٹن تھامے دیکھا جا سکتا ہے۔